بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ آج میں آپ کے سامنے نصیحت نمبر 10 پیش کروں گا، جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی۔ وہ اپنے بیٹے کو نماز کا درس دیتے ہوئے نصیحت کرتے ہیں کہ اے بیٹا، جب بھی نماز پڑھو تو اس طرح پڑھو کہ وہ تمہاری آخری نماز ہے، اور یہ بھی ذہن نشین کر لو اور اپنے ذہن میں اس کو ہمیشہ کے لیے بٹھا لو کہ مومن دو بھلائیوں میں ہوتا ہے، ایک وہ اور مثال کے طور پر ان دو بھلائیوں میں ہی رہتا ہے، وہ دنیا سے کوچ کر جاتا ہے۔ ایک بھلائی وہ جو اس نے آگے بھیج دی ہے، اور دوسری وہ جس کو اس نے مؤخر کر دیا ہے۔ تو تم جب بھی نماز پڑھو تو الوداعی نماز پڑھو، یعنی یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ تو اگر ہم بھی اس طرح نماز پڑھنا شروع کر دیں تو ہماری نمازیں اچھی ہو جائیں گی، ہماری دنیا سے بے رغبتی ہو جائے گی، اور آخرت کا شوق ہمارے اندر پیدا ہوگا۔ اسی طرح حضرت سفیان ثوری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی حضرت منصور رحمتہ اللہ علیہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھے تو وہ یہ گمان کرے گا کہ یہ ابھی مر جائیں گے۔ اور اسی طرح حضرت ابوبکر مزنی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے یہ شوق پیدا ہو کہ تمہاری نماز تمہیں فائدہ دے گی، اگر تمہاری نماز تمہیں فائدہ نہ دے پھر تو اور بات ہے، لیکن اگر تمہارے اندر یہ شوق پیدا ہو کہ تمہاری نماز تمہیں فائدہ دے تو تم اپنے نفس کو مخاطب ہو کر یہ کہو کہ آج کے بعد میں نماز نہیں پڑھوں گا، یہ میری آخری نماز ہے۔ یعنی اتنے اچھے طریقے سے، اتنے آسان طریقے سے بندہ نماز پڑھے اور آرام و سکون کے ساتھ نماز پڑھے جس سے بندے کا دل مطمئن ہو جائے۔ لیکن اگر آج ہم اپنی صورتحال دیکھیں، اپنے معاشرے میں نظر دورائیں تو ہم کو یہی نظر آتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی دو نمازیں پڑھ لے تو وہ خود کو حاجی جاننے لگ جاتا ہے، وہ بے نمازیوں کو حقیر جاننا شروع کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی حاجی پیدا ہی نہیں ہوا۔ اس طرح کی باتیں اور اس طرح کے ذہن میں خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ کو چاہیے کہ ہر نماز ایسے پڑھیں کہ آپ کی زندگی کی آخری نماز ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم نماز شروع کرو تو اس طرح نماز شروع کرو کہ تم شہنشاہ کے دروازے پر دستک دے رہے ہو، تو جو بندہ شہنشاہ کے دروازے پر دستک دیتا ہے اس کے لیے وہ دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ تو اس کو ہمیں سبق یہی ملتا ہے صحابہ کرام کی زندگیوں سے، فقہاء کرام کی زندگیوں سے، کہ انہوں نے جو بھی نمازیں پڑھی آرام و سکون کے ساتھ نمازیں پڑھی، نماز میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔